کبھی تو تم بھی دنیا کے اندر اپنا اس مقام کو دیکھو، سب کی قبروں پہ جاتے ہو، بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہو، اور کبھی اپنی قبر پر بھی جاؤ۔ کون جائے گا؟ تم نے کہا تو اور کون جائے گا؟ اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا مقام ہے تمہارا۔ سونے سے پہلے دعا کرو اپنے لیے، اور اپنا قبرستان میں رکھو غور کہ آپ کی قبر کی کوئی جگہ رہ گئی ہے کہ نہیں رہ گئی ہے، کوئی نشان لگاؤ، کوئی غور کرو۔ تو سیانے لوگ اور فقیر لوگ جانتے ہیں کہ ان کا قبر کا کیا مقام ہے۔ وہ اس دنیا میں مردوں کی طرح گزرتے ہیں، اور اس دنیا سے اور دن کو میں سویا رہا ایسے کہ جیسے میں نہیں تھا، اور جب رات آتی ہے تو پھر ان کی زندگی کا اور کائنات ہوتی ہے، اور جب رخصت ہوتے ہیں تو پوری حیات جاویدان لے کے جاتے ہیں۔ تو آپ دنیا کے اندر زندہ رہنا چاہتے ہو، اور جب رخصت ہوتے ہیں مردار ہو کے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح گزرو۔ یہی جنت کا مقام ہے، یہی دوزخ کا مقام ہے۔ یہ نہیں کہ جنت یہ ہے نہ، یہاں سے گیٹ طے ہو جانے ہیں، آپ نے سیٹیں ریزرو ہو جانی آپ کی۔ جب آپ نے اس پر ظلم کیا ساتھ والے پڑوسی پر، تو پھر آپ کا ٹکٹ بدل گیا، اب آپ کا ٹکٹ نمبر 4 ادھر چلا گیا۔ آپ نے اس کے ساتھ رحم کر دیا، آپ کی سیٹ بدل گئی۔ تو ہم خود سیٹیں بدلتے رہتے ہیں، جنت دوزخ صبح شام کرتے رہتے ہیں، کالی گوٹی کی پیلی گوٹی کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو جنت کا مقیم بناؤ، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرو۔ اللہ کے قریب جو ہے وہ مخلوق سے نفرت نہیں کرتا، اور یہ چھوٹی سی مخلوق ساری نہیں ہے، آپ کو تعلق ہی نہیں مخلوق ساری سے، آپ کو تعلق 200 آدمی کے ساتھ۔ 200 آدمیوں میں آدھے آدمی تو ویسے آپ کو کبھی کبھی سلام کرتے ہیں، تھوڑے سے آدمی ہوتے ہیں جن کے ساتھ روز ہے، آخر کار وہی آجے کے بعد بیوی بچے تھے، میاں بیوی تھے، ماں باپ۔ ماں کو محبت سے ادب کرنے والا دیندار ہے، پیور دیندار ہے، جس نے ماں باپ کا ادب کیا، ماں باپ کو حکم کیا، اور دیندار ہے، اس کو حکم ماننے والا مکمل طور پر۔ اتنی سی کہانی ہے۔ بچوں کے ساتھ مہربانی شفقت کرنے والا کون ہے؟ یہ اچھا ایک انسان ہے۔ تو یہیں پر سجدے کرنے ہیں، یہیں پر خیرات جو ہے نا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی کمال کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں رزق دیا 100 روپیہ مہینہ سال، دیکھا آپ مجھے 2.5 روپے دے دو۔ ہم جی 2.5 روپے دیتے ہیں آپ کو، کدھر دیں آپ کو؟ کہتے فی الحال تو اپنے بھائی کو دے دو جو غریب ہے، تو پھر میرا کام ہو جائے گا۔ کمال کی بات، تو 2.5 روپے اللہ کا حصہ 7 والے پڑوسی کو دے دو جو غریب ہے۔ یہ اللہ کی دے رہا ہے، پھر حکم اس کا کہ اس کو دے دے، یہ غریب ہے تو اس کو دے دینا۔ تو گویا کہ اللہ نے آپ کو اپنے نام پر پیسہ لے کے اپنے بھائی کو دبا دیا۔ آپ کے بھائی کو آپ نے اپنے بھائی کو لینا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے کہا میرے نام پہ دے اس کو، میں مانگ رہا ہوں تو اس پر رحم کر۔ اور اگر تجھے اپنے بھائی پر رحم نہ آیا تو اللہ کی بات پر بھی تو نے نہیں اعتبار کیا، تو پھر تو دنیا دار ہے، عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ تو اللہ کریم مطلب کہتا ہے کہ مجھے قرضہ دو، تو اللہ کریم قرضہ بھی کیا کہتا ہے، تو مالک ہے، تو دینے والا خود ہے، تو لیتا کیا ہے؟ قرضہ دو۔ اور قرضہ جیسے دینے کے تیار ہو گیا، کس کو دو؟ کہتا اس کو دے دو، اس کو بہت ضرورت ہے قرضے ہنسنا، اور پھر اس کے بعد کھیل ختم ہو گیا۔ تو گویا کہ اللہ کریم کے ساتھ جو بھی آپ نے نیکی بھلائی کرنی ہے کسی انسان کے ساتھ کرنی ہے، اتنا عجیب سا کھیل ہے کہ کمال ہے۔ اللہ کے نام پر دینا، کسی انسان کو دینا ہے۔ اللہ کے حصے کی زکوٰۃ کوئی انسان لے گا، اللہ کے نام کا صدقہ کوئی انسان لے گا، اللہ کے نام سے نیازیں وغیرہ کوئی انسان لے گا، اللہ کا قرضہ جو ہے نا وہ کوئی انسان لے گا۔ اور یہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ سارا کھیل اسی کی بات کے اندر ہے، کنویں کے اندر ہی سارا آسمان ہے۔ بس آپ اس کے اندر دیکھو پوری کا پورا، آپ کو ذرا اور سمٹو گے نا، ابھی تو میں معاشرے تک بات کی سے بھی صاحب، تھوڑا اور سمٹ جاؤ گے تو تیرا دل ہی پوری کائنات ہے۔ بس یہ، اور پورے کا پورا دل دین ہے اور دماغ دنیا ہے۔ آپ کو سمجھ آنی چاہیے ریاست میں کیا کر رہا ہوں، کہ دین اور دنیا سمجھ نہیں آتا تو مختصر خلاصہ کیا ہے کہ دل دین ہے اور دماغ دنیا۔ دل اور دماغ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دل کچھ دینا چاہتا ہے، دماغ کچھ لینا چاہتا ہے۔ دماغ جب بھی سوچے گا اور لے جا کے چاہتے ہو گلاس لے جاؤ، اور دل کیا ہے؟ دل بھی خوشی آئی ہم نے دے دی۔ تو دل ہمیشہ جو ہے نا دیتا ہے، کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور دماغ کیا کرتا ہے؟ حاصل کرنا۔ حاصل کرنے کی تمنا جو ہے وہ دنیا ہے،
اور دینے کی تمنا 3 ہے۔ اگر بات یہ دل آپ کا پوری کی پوری کائنات ہے۔ اب آپ دیکھو آنسو دل سے نکلیں گے، پہلے سجدہ دل سے ہوگا، افلاق سے آئے گا نالوں کا جواب، پہلے دل سے بات نکلے گی۔ اللہ کریم کہتا ہے کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ تو آپ کا دل جو ہے یہی آپ کے پاس اللہ کی پہچان کا واحد ذریعہ ہے، اور اللہ کی پہچان کا حصہ اسی کے اندر ہے۔ اللہ دماغ سے کبھی سمجھ نہیں آئے گا، دماغ سے یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہے، لیکن تسلیم نہیں ہوگا۔ یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہے، دماغ سے ثابت کر سکتا ہے کہ بھئی میرا ہونا، میں کیسے ہوا، اور ماں باپ تو ہم نہیں انہوں نے پیدا کیا، ماں باپ پیدا کرتے سب اولادیں ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، میں خود بھی نہیں پیدا ہو گیا۔ ذرا غور کرتے کرتے سورج کہاں سے آیا، چاند کہاں سے آیا، یہ ان کو روٹیشن کس نے دی ہے، یہ ہوائیں چلانے والی ہیں، موسم کیسے آیا، پھر سارا کیوں بے سبب ہے، پھر کس نے سارا الٹیمیٹلی ایک مالک ثابت ہوگا، لیکن تسلیم نہیں ہوگا۔ تسلیم جب بھی کرائے گا دل کرائے گا۔ تو گویا کہ دل آپ کو ایمان کا ذریعہ ہے، اور ذہن ہے پہچان کا ذریعہ، اور ذہن جو باغی ہے، طاغوت والا ہے، وہ تو دنیا دار ہے، وہ نامراد ہو جائے گا۔ عقل اگر سلیم ہے تو پھر یہ بھی ایک خوبصورت چیز ہے کہ عقل بھی ہو اور تسلیم والا عقل ہو، یہ بہت بہتر ہے۔ لیکن ایمان میں اس کا کوئی زیادہ حصہ نہیں ہے، ایمان کے اندر دل کا حصہ ہے۔ تو آپ اپنے دل سے پوری کائنات کا مشاہدہ کر سکتے ہو۔ کیسے؟ آپ نے سوچا، کام ہو گیا، دل نے چاہا، ہو گیا۔ یعنی کہ دل اپنے دل پر دستک دینے والا دراصل آسمانوں پر دستک دیتا ہے۔ بات سمجھائی کہ آسمانوں کا رہنے والا جب کبھی بندے کے قریب آیا یا بندے کے پاس آیا، اس کے دل میں آیا، اور اس کے دل میں آیا، اور جب بھی وہ دل میں آیا تو اس کی آنکھ نے ثبوت پیدا کیا آنسو بن کر۔ اور یہ اتنی سی کہانی ہے ساری۔ تو سماج جو ہے اس سے نکل کے اپنے دل تک آؤ، مقام دل تک، تو پھر آپ کے سامنے ہر شے ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم بٹھا کے دل میں انہیں ان کی ہی نماز پڑھو، انہی کے گھر ہی کو کعبہ بنا کے دیکھ لو، مطلب یہ ہے کہ یہ انہی کا گھر ہے، اسی کے اندر مطلب اس نے آنا ہے، اسی کے اندر سے آپ نے خواہش نکالنی ہے، دل کے اندر سے آپ دنیا کی خواہشیں نکال دو تو کعبہ صاف ہو گیا۔ یہی حرم ہے۔ پورے حرم سے آشنائی جو ہے نا، آپ کو اپنے دل سے آشنائی ہوگی۔ اس میں جتنی خواہشات ہیں نکال دو، یہ دنیا کی خواہش ہے، یہ بت ہے، حرم سے نکلیں گے تو پھر خانہ کعبہ بنے گا نا، تو یہ بت سارے نکال دو، باقی جو بن گیا وہ اللہ والا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو اللہ کا گھر یہی ہے، اور اس کے اندر جو داغ دل ہے وہ حجر اسود ہے۔ پوری کہانی ہے سمجھنے کے لیے، پورا واقعہ ہے سمجھنے کے لیے۔ تو آپ کبھی اپنے دل میں داخل ہو، آپ کو ایسے سمجھو کہ جیسے کائنات سے آشنا ہو گئے، کائنات کا پورا جو ہے نا آئینہ آپ کے قلب میں ہے۔ اس لیے آپ لمبی چوڑی کوئی علم حاصل کرنے کی بات نہیں ہے، لوگوں سے سلوک، اللہ سے سلوک ہے۔ تو وعدہ کرو، چھوٹی چھوٹی بات ہے، وعدہ کرو، پورا کرو، جو ضعیف ہیں ان کے ساتھ نیکی کرو، جو معصوم ہیں ان کے ساتھ نیکی کرو، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اور جو پیسہ دے کے راضی ہوتا ہے اس کو پیسہ دے کے راضی کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اس طرح مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ آسانیاں۔ تو کل آدمی آپ نے ڈیل کتنے کرنے ہیں؟ 10-12 آدمی، پورا خدا 10-12 آدمی میں ہے، 10-12 آدمی میں ہے۔ بعد میں کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے کہ آپ کہیں جا کے صدر کسی اور کو، امریکہ کے صدر کو راضی کرو، نہ 10-12 آدمی ہے کہ کہتے ہیں اللہ ناراض ہو گیا، ماں ناراض ہو گئی، عاشقوں کے لیے اللہ ناراض ہو گیا، دوست ناراض ہو گیا، ادھر مثال۔ اس لیے گنتی کے 4-5 آدمی ہیں، ان کو ڈیل کر لو اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو احسانیہ عطا فرما رہے ہیں۔ اس لیے نیکی بدی سارا یہاں کا تصور ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کل 10-12 آدمی ہوتے ہیں کہ سارا کھیل سمجھا جاتا ہے، نیکی بھی، بدی بھی، اللہ بھی، دنیا دار بھی بن جاتا ہے، اللہ والا بھی بنتا ہے، ہنس بھی لیتا ہے، رو بھی لیتا ہے، جنازے بھی اٹینڈ کر لیتا ہے، جنازہ اس کا بھی اٹینڈ کرتے ہیں 10-12 آدمی۔ 10-12 آدمی میں زندگی کا پورا کھیل کر جاتا ہے۔
باقی سارا حجاب ہے. پیرس میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کیا پتہ کیا ہو رہا ہے. پیرس ایک نام ہے، حقیقت نہیں ہے. مطلب حقیقت ان کے لیے جو وہاں ہے، آپ کے لیے کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ کی حقیقت وہی ہے جو واردات میں 4 آدمی ریاض اور حفیظ جا رہے ہیں گھر اپنے، یہی واردات ہے، اسی کے اندر فیل ہے. تو آپ اس کو ذرا پہچانو تو آپ کو بہت لطف ہے. مقصد یہ ہے کہ اداس ایک آدمی رہتا ہے، ہمیشہ اداس رہتا ہے، تو اداس رہتا ہے. تجھے کوئی انڈونیشیا دکھاتا ہے نا، امریکہ دکھاتا ہے نا، کہتا نہیں مجھے میرا ساتھی غمگین کرتا ہے. تو غمگین کون کرے گا؟ آپ کا ساتھی. ساتھی بیوی ہو یا بیوی کا خاوند ہو. تو غم تو آپ کو یہاں سے ملنا ہے. تو دور کے مطالعے پہ کیا کرتے رہتے ہو؟ تو تجھے دور کے درخت نظر آتے ہیں اور سامنے بیٹھے ہوئے انسان نظر نہیں آیا. دور کی چیزیں دیکھ رہا ہے یہ نظر نہیں آیا تیرے گھر میں بیٹھے ہوا ہے جس کو تو نے مطلب جکڑ کے رکھا ہوا ہے، یہ تمہیں سمجھ نہیں آیا. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہلے گرد و پیش میں دیکھو کہ کوئی یہاں تو کوئی غلطی نہیں ہو گئی. بات اتنی سی کھیل ہے. اب اتنی بات اگر آپ سمجھ لو سویدھا تو باقی بہت آسان ہے. باقی آپ نے دیکھا کچھ لوگ نماز کام پڑھتے ہیں پھر بھی بخشے جاتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ پڑھتے ہیں پھر بھی مطلب پکڑے جاتے ہیں. کچھ لوگ کوئی نہ خوبی تلاش، جس کی اصلاح ہو جائے نا اسی کوئی نہ خوبیاں ڈھونڈ لیں گے. یعنی بڑا نیک مرا ہے، اس کی بڑی خوبصورت نورانی چہرہ. یہ ہوتا ہے خاص مقام. نورانی چہرہ کیا ہوتا تھا؟ ایک عمل میں نے دیکھا رات کو جاگ کے یہ پڑھ ہوتا تھا، باقی تو کوئی عمل نہیں اس کا. اور وہ عمل بھی منظور ہو گیا. مقصد یہ ہے کہ رات کو جاگنے کا عمل جو ہے اس کے اپنی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں ہوا واقعہ. آپ کو بات سمجھ آئی؟ تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پہلے مکان بنے تو پھر ہم جاگیں گے، پہلے کوئی اور ٹیوب ویل لگے گے تو پھر وضو کریں گے. یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسی کے اندر ہے جو کچھ ہے. اب آپ اپنی زندگی کو پہچانو اور اپنے اللہ کو راضی کرو اور خود راضی رہو. اس لیے آپ صاحب کا یہ سوال کہ کون کس کو تکلیف دیتا ہے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، لیکن تکلیف دینے والے ہر طبقے میں ہوتے ہیں، ہر قبیلے میں ہوتے ہیں، جنات میں بھی انسانوں میں بھی. پہچان سے معلوم تکلیف دے گا. ہاں اور اب بات پوچھو.